على محمد محمد وعجل سلام الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلی اللہ علیہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الأراضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے. اس نے ہمیں زندگی میں جو سعادتیں نصیب فرمائیں اس میں انتہائی عظیم الشان، انتہائی اہم سعادت سید الشہداء کی ذکر کی سعادت ہے. خدا متعال کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع نصیب کیا اپنی زندگی میں ایک بار پھر فرش عزا پر بیٹھیں، نبی کے سامنے ان کی اولاد سے محبت کا اظہار کریں. ہم لوگ چونکہ دنیا میں رہتے ہیں، ظاہر ہے ہماری عقل، ہمارا شعور اور ہمارا ادراک اتنا زیادہ قوی نہیں ہے کہ ہم آخرت کو سمجھ سکیں. لیکن وہ جو آخرت سے آگاہ ہیں وہ لوگ بتاتے ہیں کہ انسان کا کوئی عمل اہل بیت، نبی، ان سے محبت سے بڑھ کر اثر نہیں رکھ پائے. سب سے زیادہ اثر اسی کا ہی ہے. اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ ہمیں خلوص کی ضرورت ہے. خدا متعال نے ہمیں موقع نصیب کیا ہے اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے تمام مراحل میں ان کی ہمراہی نصیب فرمائے. ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے. انشاءاللہ ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ادا احترام، عرض تسلیت، نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد خدا تعالی نے ہم انسانوں کو کچھ ایسی خواہشات کے ساتھ، کچھ ایسی عادتوں کے ساتھ خلق کیا ہے جو ہماری فطرت کا حصہ ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری ذات کے اندر خدا تعالی نے ڈال دی ہیں.
ان میں سے ایک چیز جو خدا نے ہماری ذات میں رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کامیابی چاہتے ہیں. ہم میں سے کوئی ناکامی نہیں چاہتا، اور پوری دنیا کی کوشش یہی ہے. جو خدا کو مانتے ہیں وہ بھی، جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے مسلمان نہیں ہے، مومن ہے فاسق ہے، نعوذ باللہ، سب بہرحال کامیابی چاہتے ہیں. جو مشکل پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی کو وہ کس چیز میں ڈھونڈ رہے ہیں. سارا معاملہ یہاں پر ہے. خواہش تو وہ جو رات کو چوری کرنے نکلا ہے اس کی بھی خواہش کامیابی ہے، وہ بھی کامیاب چور بننا چاہتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کامیابی ڈھونڈ کس چیز میں رہا ہے؟ وہ کامیابی ڈھونڈ رہا ہے چوری کرنے میں. اور یہ انسان کی شعور کی غلطی کی بہت بڑی نشانی ہے کہ دیکھو کس طریقے سے جذبہ تو فطری ہے، لیکن جہاں استعمال کر رہا ہے وہ بالکل غیر فطری ہے. خدا نے کبھی نہیں کہا چوری کرے، کوئی عقل انسانی تسلیم نہیں کرتی، لیکن وہ کر رہا. اب اسی طریقے سے اللہ کا کرم ہے، اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی ہے. خدا کا احسان ہے، اس نے ہمیں دین کے راستے پر چلا دیا. الحمدللہ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اگر ان کی زندگی میں دین اہم نہ ہوتا تو وہ آئے کیوں تھے؟ ظاہر ہے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ ہیں ہی وہ لوگ کہ جن کی زندگی میں دین اہم ہے. تو خدا متعال نے ہماری زندگی میں دین قرار دے دیا، ہمیں دین کی ہدایت نصیب کی. اب ہمارے سامنے جو کامیابی کا معیار رہے وہ معیار کیا ہے، اور اس معیار کو حاصل کیسے کریں؟ ہم اس سے بہت بہتر ہو گئے الحمدللہ رب العالمین جس کو یہ راستہ نہیں مل رہا، یا وہ باپ دادا کے نام پہ مسلمان تھا لیکن دین کو اہمیت نہیں دے رہا. الحمدللہ رب العالمین اس کے معاملے میں، اس کے مقابلے میں ہمارا معاملہ بہت بہتر ہو گیا. لیکن ہمیں اپنے اندر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی چیز کو بہت سمجھ رہے ہوں اور وہ بہت ہو نہیں ہے. یہ بہت بڑی مشکل ہے. میں اپنے اوپر رکھ لوں گا کہ بھئی کیا جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ کافی ہے؟ تو میں کہوں گا ایک بات تو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، جو ہم جانتے ہیں وہ تو یقیناً کافی نہیں ہے، کیونکہ خدا نے جاننے پر، علم پر صرف کے ذہن میں کیا ہے درجے اس پہ نہیں دیے. جنت خدا نے متعال فرماتا ہے کہ یہ تم سب کو ملے گی بما تعملون، جو تم کرو گے، نہ وہ جو بما تعملون تعلمون جو تم جانتے ہو. عمل پہ ملے گی، علم کے اوپر نہیں مل رہی. اچھا اب عمل کے اندر کیا چاہیے؟ عمل کے اندر 10 شرائط اور بھی ہیں، تو ہمیں اور آپ کو مسلسل اس کے اوپر غور کرنا ہے. اب چونکہ یہاں پر اس سلسلے کی یہاں آخری مجلس ہے، یہ میں نے اپنے ایک دوست سے سیکھا. کسی نے ان سے کہا کہ مولانا کی یہاں آخری مجلس ہے، تو اس نے کہا اللہ انہیں زندہ رکھے. تو پھر میں نے ان سے سیکھا کہ وہ بڑا اچھا جملہ بولتے تھے، اس سلسلے کی یہاں آخری مجلس ہے. انشاءاللہ زندہ رہیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج. چونکہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، لیکن یہاں پر اس سلسلے کی یہاں آخری مجلس ہے. تو اس سلسلے میں میرے ذہن میں یہ آیا کہ آپ کی خدمت میں کچھ ایسے بنیادی نکات عرض کر دوں جو میں طالب علم ہونے کے ناطے اپنی زندگی میں اہم دیکھ پایا ہوں. تو میں یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے چھوٹے سے تجربے کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان پڑھتا ہے، اس کو بیان کرے، اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. لیکن کچھ چیزیں جو انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے، ہم نے احساس کیا کہ جن لوگوں نے اپنی دیکھے ہوئے اور کیے ہوئے کو ہمارے ساتھ شیئر کیا، اس کا اثر ہم پہ زیادہ ہوا ہے. اور جن لوگوں نے صرف پڑھا ہوا بتایا، اس کا اثر ہم پہ زیادہ نہیں ہوا. آپ کا دل کا ریسیور بہت اچھا ہوگا، لیکن میں اپنے تجربے کو استعمال کرتے ہوئے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو مجھے سمجھ میں آیا کہ زندگی میں انتہائی اہم ہے، اور اپنی زندگی میں تھوڑا بہت اس کو دیکھ پایا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.
چونکہ قرآن کریم کی آیات آپ کی خدمت میں بیان ہوئیں جس میں خدا متعال نے زندگی کا ہدف اللہ کی بندگی قرار دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہم لوگ اردو میں معمولاً ترجمہ کرتے ہیں کہ ہماری عبادت کرے، جبکہ عبادت کو اگر صحیح معنی میں لیں، ہم لوگ عبادت تسبیح، سجدہ، رکوع، نماز اس کو لیتے ہیں، اگر عبادت کو صحیح معنی میں لیں تو عبادت بنتی ہے بندگی۔ فرق دونوں میں کیا ہے؟ فرق دونوں میں یہ ہے کہ دھوکہ دینے کے لیے عبادت کا لفظ بہت اچھا ہے، صبح کو فجر کی نماز پڑھ لینا، دوپہر میں ظہر عصر پڑھ لینا، رات کو مغرب عشاء پڑھ لینا، زندگی میں ایک دفعہ حج کر لینا، سال میں 1 مہینہ روزہ رکھ لینا، وہ بھی اگر شوگر سے بچ گئے، ورنہ تو وہ بھی کام آ جائے گی۔ یہ عبادت کہنے کو اچھی ہے، یہ بندگی نہیں ہے۔ بندگی کیا ہے؟ تو میں اپنے لیے عرض کرتا ہوں، عبادت جس کو ہم عبادت کہتے ہیں یہ پارٹ ٹائم جاب ہے، بندگی فل ٹائم جاب ہے، اور بندگی میں ریٹائرمنٹ بھی نہیں ہے، یہ لائف ٹائم جاب ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے، تو آپ بندگی کو آبجیکٹو بنائیں، بندگی آبجیکٹو ہے، صبح سے رات تک سوتے تک، اور اگر بندگی پہ سوئے تو خدا سونے کو بندگی خود قرار دے دیتا ہے، اس کا کام ہے۔ میں اور آپ صبح سے لے کر شام تک بندگی کریں، سوتے تک بندگی کریں۔ بندگی کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ کا بندہ بنو، یہ سوچو خدا کس پہ خوش ہوگا وہ کر لو، یہ بندگی ہے سادہ ترین۔ تو خدا متعال نے فرمایا جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں، یہ پرائم آبجیکٹو ہے۔ اچھا وہ جو کمانا تھا، اس ملک کی نیشنلٹی، اس ملک کی نیشنلٹی، گھر بنانا، مارٹگیج، کار، بزنس، وہ کیا ہے؟ یہ اس لائف کی ریکوائرمنٹس ہیں، آبجیکٹیوز نہیں ہیں۔ ریکوائرمنٹس کچھ اور ہوتی ہیں، آبجیکٹیوز کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کی جو ایک حماقت ہو جاتی ہے اہل دنیا کی، وہ یہ کہ ہم ساری باتیں سخت کی، لیکن ایک اور جاتے جاتے ہم لوگ، غور سے سنیے، ہم لوگ بولتے قرآن ہیں، سوچتے قارون ہیں۔ ہماری مصیبت یہ ہے، بولتے دین 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 دین، قرآن قرآن قرآن، اور جب سوچنے پہ آتے ہیں تو نعوذ باللہ ایسے ہی سوچتے ہیں جن کے خلاف قرآن بولتا ہے۔ بھئی اگر میں دین دین بول رہا ہوں، قرآن قرآن بول رہا ہوں، اہل بیت کہہ رہا ہوں، تو مینٹیلٹی میں میٹیریلزم کیوں ہے؟ لائف کے آبجیکٹیوز یہ کیوں نہیں ہیں؟ اچھا کیا نشانی ہے کہ بھئی لائف کے آبجیکٹیوز یہ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنی لائف کی پلاننگ ہے وہ کس کے اوپر ہو رہی ہے؟ لائف کے مین ڈیسیشنز کس بات پہ ہو رہے ہیں؟ لائف میں مین اچیومنٹس کون سی چیزیں کاؤنٹ ہو رہی ہیں؟ انڈیویجول لیول پر بھی، کمیونٹی کے لیول پر بھی۔ اگر مثلا انڈیویجول لیول پر میں دیکھوں تو مثلا ان سے پوچھتے ہیں بھائی تمہاری زندگی میں اچیومنٹس کیا ہیں؟ میرے جیسے مولوی کے ساتھ بیٹھ کر تو وہ کچھ بھی بول دے گا، ذرا دیکھیے گا اپنی فیملیز میں بیٹھتا ہے تو کیا بولتا ہے اچیومنٹس میں۔ تمہارے بچے کے اچیومنٹس کیا ہیں؟ کیا بولے گا؟ ان میں سے کون سا لیعبدون ہے؟ کون سی اس میں بندگی ہے؟ یہ پرابلم ہے ہماری کمیونٹی کی۔ کامیابی ہم سب کو چاہیے، لیکن کامیابی کے جو پیرامیٹرز خدا نے بتائے ہیں وہ ہم نے آبزرو کر لیے ہیں، وہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیے ہیں۔ ورڈز میں تو کر لیتے ہیں، پریکٹس میں کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کے اوپر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ اچھا اس کی نشانی کیا ہوگی؟ اس کی نشانی بہت سادہ ہے۔ آپ اور میں جب تک اللہ کی بندگی کو پرائم آبجیکٹو آف لائف نہیں بنائیں گے، یہ سائیڈ میں حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی بندگی کسی مین پروڈکٹ کا بائی پروڈکٹ نہیں بن سکتی، یہی مین پروڈکٹ ہے۔ اب میں سوچوں میری لائف کا اصلی پروڈکٹ
بزنس، گھر، ڈگریز، اسٹیٹس، بائی پروڈکٹ سائڈ میں ایک اللہ کی بندگی بھی مل رہی ہے، یہ نہیں ہوگا، یہ اصلی پروڈکٹ ہے۔ اور پریکٹیکل عرض کروں، جب تک آپ کی اور میری زندگی میں ہر کام کے پیچھے سب سے پہلا کویسچن اللہ نہیں ہوا، یہ کام نہیں ہو پائے گا، یہ نہیں ہو پائے گا، سائڈ میں چلتے ہوئے نہیں ہوگا، اس کو ہمیں مین بنانا پڑے گا۔ جب تک یہ ہماری لائف کے مین فریم کے اندر نہیں ہے، فٹ نہیں ہوگا یہ۔ اور کیا ہوتا رہے گا؟ وہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، عذر دیتا رہے گا۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا، بہت خطرناک مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ایک دو بہت امپورٹنٹ باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تو پہلی بات تو مجھے یہ سمجھ میں آئی اپنی زندگی کے اندر، حتیٰ میں نے اگر علم دین سیکھنے کو بھی بڑا آبجیکٹیو بنایا اور تزکیہ نفس کو سیکنڈ بنایا، میں سکسیسفل نہیں ہوں۔ مجھے تزکیہ نفس کو پہلا آبجیکٹیو بنانا پڑے گا، علم دین بھی سیکنڈ آئے گا، وہ اس کے پیچھے آتا رہے گا، وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے گا۔ نمبر ایک بات ہو گئی۔ نمبر دو، ہم اپنی زندگی میں ظاہر اچیومنٹ لے کے خوش ہوتے ہیں، اس میں کوئی برائی بھی نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ بھئی آپ الحمدللہ رب العالمین یہ 10 دن 11 دن 12 دن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر یہاں تشریف فرما ہوئے، خدا متعال نے توفیق دی ہمیں اور آپ کو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس پہ خوش ہوں یا نہ ہوں، ہم خوش ہوں گے کہ خدا متعال نے ہمیں یہ سعادت دی۔ اس میں خوش ہونا طبیعی ہے، نیچرل ہے کہ آپ نے جس چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھا تھا وہ ہو گئی، لیکن مسئلہ یہاں پر ہے، یہ نہیں ہے جو میں اب بولوں گا وہ ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارا خوش ہونا ایک معاملہ ہے اور دوسروں کو دکھانا یہ ایک اور خطرناک معاملہ ہے، بہت خطرناک معاملہ۔ ہم نے عمل کیا الحمدللہ، خلوص نہ رہا، سب ضائع ہو گیا، اس کو کیسے بچائیں؟ اتنے میں نے الحمدللہ اپنی زندگی کے اندر دروس پڑھے ہیں، دیکھے ہیں، جا کے سنے، بیٹھے، سب کام کیے، علماء اخلاق سے الحمدللہ کبھی بات کرنے کا، ملنے کا موقع ہوتا ہے، ان کی لائف کو دیکھنے کا موقع ہوتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں ان سب کی زندگی میں جو ڈھیروں نیک اعمال یہ لوگ انجام دیتے ہیں، ان سب کے پیچھے ان کا جو سب سے بڑا ہم و غم ہے، سب سے بڑی ان کی توجہ ہے، وہ کس بات پر ہے؟ خلوص کیسے بڑھے گا، اخلاص کیسے آئے گا۔ اچھا، اب یہ جو خلوص اور اخلاص ہے، اس کی خاطر ہمارے ہاں دین میں کہا گیا کہ بھائی جو بھی صدقہ خیرات کرو مخفی کرو، سیکرٹلی کرو۔ کیوں؟ تمہارے نفس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم کچھ دکھا دو، بتا دو اور پھر خلوص بھی باقی رہے۔ ہمارے نفس میں اتنی طاقت معمولاً نہیں ہے۔ بھئی اگر کسی کے سامنے میں نے کچھ صدقہ خیرات کیا، اناؤنسمنٹ بھی ہو رہا ہے فلانی نے اتنا کیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی بہت بڑا پہلوان چاہیے جو اپنی نیت کا خلوص بچا کے رکھ لے، گیا معاملہ، ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر اس کے مقابلے میں اگر میں خود لوگوں کو اپنی زبان سے بتا رہا ہوں میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اس کا تو معاملہ ہی ختم ہو چکا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اچھا کام کروں، کہیں سے لوگوں کو پتہ چل جائے، اب مجھے ڈاؤٹ ہے اس کام میں کچھ بچا ہے یا نہیں بچا ہے۔ اگر میں خود لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے یہ کیا ہے تو پھر تو میں عرض کر رہا ہوں پھر بہت مشکل ہو گئی ہے۔ پھر بلکہ خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہ ریاکاری نہ ہو رہی ہو، عمل تو گیا سو گیا، کہیں الٹا گناہ نہ بن رہا ہو۔ ریاکاری خود ایک گناہ ہے، وہ جو اصل کام کیا تھا اس کا ثواب تو گیا، ریاکاری خود ایک گناہ ہے، گناہ نہ ہو رہا ہو۔
تو دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی اور اپنے تذکر کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہی کہ عزیزان محترم، آپ اپنے اچھے کام کو محفوظ کیسے کریں؟ یہ کام دوسروں کو بتا بتا کے نہیں ہو سکیں گے، اور دوسروں کے سامنے نعوذ باللہ اپنی شخصیت کو ثابت کرنا. اچھا، اس کا پریکٹیکل پوائنٹ کیا ہے؟ کیسے اس سے نجات حاصل کریں؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. ایک تو یہ کہ میں آپ سے بہت سادگی سے کہوں گا کہ بھئی دوسروں کو مت بتاؤ، ٹھیک ہے، ہاں اچھی بات ہے، دوسروں کو مت بتاؤ، لیکن یہ تھوڑا سا فالو کرتے ہیں. یہ انسان کے اندر خواہش کیوں آتی ہے کہ بتائے؟ خواہش کیوں آتی ہے؟ خواہش اس لیے آتی ہے کہ وہ دوسروں کی اوپینین کو اپنے لیے امپورٹنٹ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں میرے لیے پازیٹیو اوپینین ہونی چاہیے. صحیح ہے، بیس یہاں پر ہے. اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں اپنے مائنڈ میں یہ سوچ رہا ہے کہ خدا کے سوا کسی اور کے پاس بھی کچھ ہے، ورنہ دوسروں کے دلوں میں پازیٹیو اوپینین بنانے کی اس کی خواہش کیوں ہے؟ خدا کے لیے بنائے. یعنی مثلا میں اگر ایک کام کر رہا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں دوسرے لوگ اس کا تذکرہ کریں، دوسروں کو بھی پتہ ہو. کیوں پتہ ہو؟ اگر سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے تو دوسروں کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا، کیا میں یہ خواہش رکھوں گا کہ اس لکڑی کو کچھ پتہ ہو؟ کیا میں خواہش رکھوں گا کہ اس فرش کو کچھ پتہ ہو؟ نہ اس کو پتہ چل سکتا ہے، نہ اس کے پتہ چلنے کا کوئی فائدہ ہے. کیا فائدہ ہوگا؟ لکڑی کو پتہ چل جائے گا. اچھا، یہ جو میرے اندر خواہش ہے کہ انسانوں کو پتہ چل جائے، کیوں ہے؟ کچھ تو مجھے چاہیے نا ان انسانوں سے. کیا چاہیے؟ نمبر 1 عزت چاہیے، رسپیکٹ کریں میری. نمبر 2 مجھے پسند کریں. یہ بیسس ہے نا. میں کیوں بتانا چاہ رہا ہوں؟ تاکہ یہ مجھے پسند کریں، تاکہ یہ مجھے رسپیکٹ دیں. اور تھوڑا سا نیچے گیا تو کہے گا شاید ان سے مجھے کچھ مل جائے. ٹھیک ہے؟ تینوں معاملے میں شرک ہے. تینوں میں شرک ہے. کیوں؟ یہ مجھے پسند کریں، محبت. یہ مجھے عزت دیں، رسپیکٹ، عزت. ان سے مجھے کچھ مل جائے، وسائل. یہ تینوں کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک قانون ہے. لوگوں کے دلوں سے جو میں محبت لینا چاہ رہا ہوں، سب سے اچھا جذبہ کیا ہوگا؟ بھئی میں ان سے پیسہ نکلوانا چاہ رہا ہوں، یہ تو بہت برا ہو گیا. میں ان سے رسپیکٹ لینا چاہ رہا ہوں، یہ بھی برا ہو گیا. نہیں، کوئی کہے مولانا بس میں چاہتا ہوں ان کی محبت مجھے مل جائے. ارے تو تم یہ کیوں نہیں سوچ رہے ان کے دلوں میں محبت بھی خدا ڈالے گا؟ لوگوں کے دلوں پہ قبضہ کس کا ہے؟ لوگوں کے دلوں پر بھی خدائی خدا کی ہے. جو کچھ بھی ہے لوگوں کے دلوں میں بھی خدا کی حکومت ہے. حتیٰ اگر لوگوں کی محبت چاہیے نا، لوگوں سے عزت چاہیے، لوگوں سے وسائل چاہیے، تو ان پر بھی حکومت خدا کی ہے. اس طرف جاؤ. آیت اللہ بہجت تنزیہ یا مذاق کہیے، تنزیہ کہیے، فرماتے تھے اگر ریاکاری کرنی ہے نا، کسی کو دکھانے کے لیے کرنا ہے، تو اس کے لیے کرو جو کچھ کر سکے. تو خدا کے لیے کرو، باقی تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو ان کو کیوں دکھا رہے ہو؟ تو اعزائے محترم، جو مجھے احساس ہوا کمیونٹی میں رہتے ہوئے اور بات چیت کرتے ہوئے اور اپنے تجربے سے، وہ یہ کہ اچھا کام کرنا ایک سٹیپ ہے، اچھے کام کو محفوظ رکھنا اس سے سخت کام ہے. اچھا کام کرنا آسان ہے، اچھے کام کو محفوظ رکھنا بہت سخت ہے. اور محفوظ رکھنے کا طریقہ کار میں نے کیا بتایا؟ میں نے عرض کیا کہ بھائی ہم لوگوں کے اندر ایک کمی ہے، ہم دوسروں کے دلوں میں جھانک رہے ہیں کہ یہاں سے ہمیں کچھ ملنا ہے. عزت، احترام اور محبت یہ بھی چاہیے نا، تب بھی خدا کو دیکھو. دوسری بات یہ کہ یہ چاہیے کیوں ہے؟ کچھ دنوں میں نے تم نے سب نے قبر کے نیچے جانا ہے. دوسرے اوپر چاہ رہے ہوں تو کیا فرق پڑے گا؟ 5 ارب لوگ مجھے چاہتے ہیں، میں تو قبر کے نیچے چلا گیا. وہ اوپر چاہ رہے ہیں تو مجھے کیا ملنا ہے اس سے؟ مجھے تو اپنی آخرت دیکھنی ہے. تو بجائے یہ کہ میں خدا سے کہوں کہ خدایا میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو میری محبت ڈال دے، میری عزت ڈال دے، میں خدا سے کہوں خدایا مجلس پڑھ رہا ہوں آخرت کے لیے بچا لے. یہاں لے کے کیا کروں؟
5 دن میں ہاتھ سے نکل جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ بہت سادہ سی بات ہے، جب ہم لوگوں کی عزت کے پیچھے بھاگتے ہیں نا تو لوگ عزت بہت سختی سے دیتے ہیں، لیکن اگر خدا کے سامنے عزت طلب کریں خدا بہت آسانی سے دیتا ہے۔ لوگ دینے میں بہت کنجوس ہے، صاف بات ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ دینے میں سخی ہے، فیاض ہے۔ تو بھائی اگر عزت و محبت ہی چاہیے نا، اور چاہیے، میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں چاہیے، بہت بڑا کوئی موحد انسان ہوگا جس کو کچھ نہیں چاہیے ہوگا۔ ہم لوگ اتنے بڑے موحد نہیں ہیں، ہم لوگوں کو یہ خیال رہتا ہے کہ لوگ تھوڑا سا احترام کر لیں، لوگ تھوڑی سی عزت دے دیں، یہ چاہیے نا۔ تو میں کہہ رہا ہوں ہاں ٹھیک ہے، میں کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں کہ چاہیے، تو خدا سے مانگو، بندوں سے نہیں مانگو۔ بندوں سے مانگنے میں ذلت آتی ہے، بندوں سے مانگنے میں ذلت ہے، اللہ کے مانگنے میں عزت ہے۔ اس سے مانگو جو دیتا ہے تو عزت سے دیتا ہے، اور اگر انکار بھی کرتا ہے تو اور کچھ بڑھا کے دے دیتا ہے۔ ہمیشہ دعا کے پیچھے فلسفہ یہی ہے۔ تو یہ 2 پوائنٹس ہو گئے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ یہ 2 پوائنٹس ہو گئے۔ ایک اچھا کام عرض کیا، اللہ کی بندگی کو جب تک پرائم امپورٹنس نہیں دیں گے یہ سائیڈ میں نہیں ہوگا۔ تو جو ہمارے بچے کیریئر پلاننگ کر رہے ہیں ان سب کے لیے نیک خواہشات اور نیک دعاؤں کے ساتھ ان سے کہوں گا اللہ کی بندگی کو سینٹر میں رکھو۔ طواف کی حکمت یہی ہے، یہ جو طواف میں کعبہ بیچ میں ہے، ہم 7 دفعہ چکر لگا رہے ہیں، یہ ہے لاجک یہی ہے کہ خدا میں طواف میں کعبے کو بیچ میں رکھ رہا ہوں، چکر لگا رہا ہوں، تو میری زندگی میں اپنا حکم بیچ میں رکھ دے، میری زندگی تیرے گرد گھومے۔ اگر کسی کا طواف صحیح ہوا نا تو اس کی زندگی خدا کے لیے گھومے گی، اور اگر یہ نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے حج دوبارہ کر لو، طواف النساء نہیں ہوا ہے، باقی کے تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ بھائی عبادتوں کا ہمارے عمل پہ اثر ہے یا نہیں ہے؟ براہ راست اثر ہے۔ دیکھیے ایک سادہ سی بات ہے، اگر ہماری اور آپ کی کمیونٹی میں اتحاد کم ہو نا، محبت کم ہو، تو پھر ایک بہت صاف سی بات ہے، وہ کیا؟ یہ لوگ نماز صحیح نہیں پڑھ رہے، یہ نماز صحیح نہیں پڑھ رہے۔ اگر نمازیں صحیح پڑھ رہے ہوتے خدا محبت پھیلا دیتا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگ بندگی اچھی کریں، عبادتیں اچھی کریں، اور خدا اپنی اس معاشرتی نعمت، محبت معاشرتی نعمت ہے، اس سے محروم کرے۔ یہ نہیں ہوتا، خدا محبت بڑھاتا ہے۔ اچھا ایک اور جملہ بھی عرض کرتا چلوں، چلیے یہ تو ہو گیا معاشرہ، گھروں کا کیا کریں گے؟ لوگوں کے درمیان محبت نہیں ہے، غیروں کے درمیان نہیں ہے، ہمسایوں کے درمیان نہیں ہے، بھائی بھائی میں نہیں ہے، چلو چھوڑ دیا، وہ سب چھوڑ دیا جبکہ نہیں چھوڑنا تھا۔ باپ بیٹے کا کیا کریں؟ شوہر بیوی کا کیا کریں؟ ابھی جو قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی گئی اس میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ تھی کہ اس نے تمہارے اور زوجہ کے درمیان انس قرار دیا، مودت قرار دی۔ اچھا یہ نہ ہو تو کیا ہو؟ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک ہوتا ہے گھر، صحیح ہے، وہ گھر جس کے اندر عبادت ہو رہی ہے، اللہ کی بندگی ہو رہی ہے، یہ گھر ہے، یہاں پہ زندہ لوگ رہ رہے ہیں۔ اچھا اگر گھر میں بندگی نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، تو وہ جو ایک بلڈنگ کے نیچے لوگ رہ رہے ہیں نا، یہ خاندانی مقبرہ ہے، اس میں مردہ لوگ رہ رہے ہیں۔ جب لوگوں کے دل زندہ ہوتے ہیں نا تو یہ زندہ لوگ گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور جب مرے ہوئے دل ہوتے ہیں تو یہ کہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں؟ یہ خاندانی مقبرے میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ ان پہ زیارت پڑھنے کی ضرورت ہے، فاتحہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ مردہ لوگ رہ رہے ہیں، ان کے دلوں کو زندہ کرنا پڑے گا فاتحہ پڑھ کے۔ تو عزیزان محترم، پہلا پوائنٹ اللہ کی بندگی۔ اللہ کی بندگی نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ گھر بھی مقبرہ بن جائے گا، مقبرے بن جائیں گے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میتیں پڑی دیکھیے نا، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے ایک دوسرے سے۔ بہت سارے گھروں میں زندہ میتیں چل رہی ہیں، نو کانٹیکٹ، کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی محبت نہیں، کوئی الفت نہیں ہے، بھی تو دشمنی کا رابطہ۔ یہ مقبرے نہیں ہیں، یہ مقبرے ہیں۔
ان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. زندہ کیسے ہوں گے؟ اللہ کی بندگی سے ہوں گے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندہ کرے. تو پہلی بات اللہ کی بندگی، پرائم امپورٹنس مین فریم کے اندر. دوسری بات کام کو بچانا کیسے، خلوص کیسے لانا ہے. بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کی دلوں کو مت دیکھو، اللہ کی سمت دیکھو. اللہ کی سمت دیکھو گے وہ دلوں کو بھی رام کر دے گا. نہیں کرے گا اس سے بہتر دے دے گا، اس سے بہتر دے دے گا. سید الشہداء کے سامنے جو لوگ کھڑے تھے ان کے دل شیطانی دل تھے. ایک اور بات عرض کرتا ہوں اسی پوائنٹ کو بڑھاتے ہوئے. اگر میں اللہ کی بندگی میں آگے بڑھوں اور میرے احترام میں جو دل جھکیں وہ گناہگاروں کے ہوں، اس کا مطلب میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں. جب میں اللہ کی بندگی میں آگے بڑھوں گا نا تو خدا گناہگاروں کے دل نہیں جھکائے گا، متقین کے دل جھکائے گا. اور اگر میں اس چکر میں ہوں کہ گناہگاروں کے دلوں کو اپنی طرف جھکا لوں، اس کا مطلب یہ کہ میں خود گناہ کے راستے پہ چل رہا ہوں. کبوتر بہ کبوتر، باز بہ باز. کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے، عقاب عقاب کے ساتھ اڑتا ہے. اگر مجھے گناہگاروں کے دل جھکانے، اس کا مطلب ہے میں خود اندر سے معاملہ خراب ہے. اور اگر مجھے متقین و پرہیزگاروں کے دل جھکانے، اس کا مطلب یہ کہ میں اللہ کی بندگی میں چل رہا ہوں. خدا اہل تقوی کے دل جھکاتا ہے. میں اور آپ گناہگاروں کے دل جھکانے کے چکر میں نہ جائیں. پہلی بات تو ہے کہ کسی کے دل کو کیوں جھکانا چاہ رہے ہو، اپنا کام کرو، آخرت کے لیے کرو. یہ دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہو گئیں. اب ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس کو اختتام پہ لے کے جاؤں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ وجل فرج. یہ سب چیزیں ملیں گی کیسے؟ میں خلوص چاہ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں اللہ کی بندگی میں کام کروں، اور ان سب کے پیچھے میں چاہتا ہوں میری آخرت بنے. ہوتا کیسے ہے؟ کون سی چیز ٹریگر کرتی ہے؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے معاملہ؟ تو مثال کے طور پر ہم نے آپ کی خدمت میں بہت اصرار کیا کہ بھائی نماز آپ صحیح کریں. نماز جتنی امپروو ہوتی چلی جائے گی میں اور آپ اس راستے پہ آگے بڑھیں گے. اب اس میں مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ اس میں شارٹ کٹس کہاں ہیں؟ ایک تو لانگ ٹرم ایک راستہ چل رہا ہے بہت لمبا راستہ. کیا اس میں کچھ جگہیں ہیں ایسی جہاں پہ میں اگر تھوڑا سا یوں ٹریگر کر دوں تو اسپیڈ تیز ہو جائے؟ ہاں مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اسپیڈ تیز کی جا سکتی ہے. عرفا کے حالات پہ ہم نے تھوڑا سا مطالعہ کیا، بہت امپورٹنٹ ہے. اردو اور انگلش میں کچھ کتابیں ترجمہ ہو گئی ہیں، لکھ دی گئی ہیں جس میں عرفا کے حالات آئیں. مثلا جیسے ہم اور آپ جن کو پہچانتے ہیں، مثلا آیت اللہ بہجت مرحوم، اسی طریقے سے اور ان کے اس اساتذہ کے اندر سید علی قاضی طباطبائی. اسی طرح مثلا امام خمینی کے اساتذہ میں مثلا سید آیت اللہ شاہ آبادی، مرزا جواد ملکی تبریزی، البتہ پرانے والے جو تھے. تو ان لوگوں کے حالات زندگی پڑھنے چاہیے. ان لوگوں کے حالات زندگی آپ پڑھیں، دو چیزیں انسان کی ڈیولپمنٹ کو ٹریگر کر دیتی ہیں، ایک دم اسپیڈ پکڑ جاتی ہیں. وہ جو دو چیزیں ہیں ان میں سے ایک کسی چھپے ہوئے گناہ کو اٹیمپٹ نہ کرنا ہے. یعنی ایک موقع ملا ہے گناہ کا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور اس نے اٹیمپٹ نہیں کیا، یہاں سے اسپیڈ پکڑتا ہے معاملہ. مثالیں 10,000 ہو سکتی ہیں، بیان بھی کیا کرے آدمی. بھئی ایک گناہ کا موقع ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا. ایک دفعہ تو دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے، میں مثلا آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں، کیا میں اتنا پاگل ہوں کہ یہاں بیٹھ کے گناہ کروں؟ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، میری تو ساری بے عزتی ہو جائے گی. یہاں بیٹھ کے میں کیوں کروں گا؟ اچھا کوئی مثلا امام بارگاہ میں بیٹھ کے گناہ کرے گا، کوئی کیوں کرے گا؟ پاگل ہے، ساری کمیونٹی دیکھ رہی ہے. اچھا یہ آدمی جب کسی ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تب کیا کرتا ہے؟ وہی جو کمیونٹی میں چندے دینے میں ٹاپ پہ لسٹ میں ہوتا ہے، باہر جا کے لوگوں کی جیبیں کاٹنے میں سب پہ ٹاپ پہ ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے بھائی؟ میں نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ ایسا ہوتا ہے، دنیا میں ایسا ہوتا ہے. کیوں؟ وہاں سے پیسہ کاٹتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، یہاں جو پیسہ دیتا ہے وہ بھی اپنی آپ کو جمانے کے لیے. دونوں میں خدا نہیں ہے.
آپ کو اور مجھے یہ دیکھنا پڑے گا جب کوئی نہیں دیکھتا تو ہم کیا کرتے ہیں. جب سب دیکھ رہے ہیں تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. تو پھر تو اس میں سب کچھ سوشل پریشر ایک چیز ہوتی ہے. پوری دنیا کے انسانوں کے اوپر سے سوشل پریشر اٹھا لیں, پھر آپ دیکھیں کیا نکلیں گے اندر سے. تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آپ سوشل پریشر کے اندر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. تقویٰ یہ ہے کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تب کیا کر رہے ہیں. اب معاملہ آ گیا انٹرنیٹ کا, اب معاملہ آ گیا ٹیلی ویژن کا, اب معاملہ آ گیا آن لائن فراڈز کا, اب معاملہ آ گیا ڈسیپشن کا. بھائی یہ کہانی بہت لمبی ہے. میں گھر کے اندر نماز پڑھتا ہوں کیسی ہوتی ہے, میں جماعت کے لیے نماز میں کھڑا ہوتا ہوں وہ کیسی ہوتی ہے. گھر کے اندر میری زبان کیا ہے, باہر میرا لہجہ کیا ہے. بہت سارے لوگ باہر متقی پرہیزگار ہیں, اندر چنگیز خان ہیں. بھائی اگر تم باہر اتنے متقی پرہیزگار ہو اللہ کے لیے, تمہاری زبان پہ رحم و کرم کے سوا کچھ نہیں ہے, تو تمہارے اندر گھر میں چنگیز خانی کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ تو البتہ اب تو کوئی چنگیز خان کا مؤنث بھی نکالنا پڑے گا آج کل کے زمانے کے لیے. یہ مشکل ہے ہم لوگوں کی. یہ کانٹرڈکشن کیوں ہے؟ کام خدا کے لیے نہیں ہے. اکیلے کو ڈھونڈیں. اکیلے میں کیا ہے؟ اکیلے کا مطلب کیا ہے؟ جب نہیں پہچانتے. ایک مارکیٹ ہے, اس کے اندر 100 آدمی بزنس کر رہے ہیں, ان بزنس مین میں ایک میں بھی ہوں, 99 ایک ان نون فراڈ کر رہے ہیں. پبلک کو نہیں پتہ ہے, 99 کو پتہ ہے, اور مجھے بھی پتہ ہے کیا کر رہے ہیں. میں شامل ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ باقی کسی کو نہیں پتا, صرف ان 100 آدمیوں کو پتا ہے بھائی یہ مارکیٹ میں ایک فراڈ ہو رہا ہے. یہ سب ایک کے جیسے جمع ہو گئے, ان سب کو پتا ہے کہ ہم مل کے ایک فراڈ کر رہے ہیں, پبلک میں کسی کو نہیں پتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں بھی ان کا ایک حصہ ہوں. اگر میں بھی کروں تو 99 چوں بھی نہیں کریں گے کہ تو نے فراڈ کیا, کیونکہ سب وہی کر رہے ہیں, اور باہر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اب میں کروں گا یا نہیں کروں گا, یہ تقویٰ ہے. یہ تقویٰ ہے. کیوں؟ میں اپنی لوکیلٹی, اپنی کمیونٹی, اپنے گروپ, اپنی گیدرنگ, ان کی خاطر تھوڑی کر رہا ہوں. مجھے تو خدا کو جواب دینا ہے. اس کا کیا ہوگا؟ بہت ساری چیزیں ہیں, اتنی ڈھیر ساری چیزیں. آیت اللہ شاہ آبادی ایک جگہ نماز پڑھاتے تھے, وہاں پہ بڑے بڑے کاروباری لوگ ہوتے تھے تہران میں, بہت پہلے کی بات ہے. تو وہ ان کے سامنے درس اخلاق دیے جا رہے ہیں. وہ سارے بزنس مین ایک بیچارے پریشان ہو گئے کہ یہ مولانا کہاں آ گئے اور جانے نہیں چھوڑ کے دے رہے, بزنس کرنا ہے نہیں کرنا ہے, پاگل بنا دیا ہے. تو چلا کے وہ ان کے پاس گئے, کہنے کہ حاجی آقا ہم تھک گئے آپ کی باتوں سے, اب بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, ہمارے دل پہ اثر ہو رہا ہے, ہمارے تو دل پھٹ رہے ہیں. اب آپ ایسا کریں, ہم لوگ ساری دکانیں بند کر کے قم جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے. چھوڑ دیں, آپ نے تو ہمیں تھکا دیا, ہم کیا کر رہے ہیں اب ٹھیک ہے, ہم بھی دکانیں بند کر رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں اپنے قم پڑھنے کے لیے. کیا آپ ہم سے یہ چاہتے ہیں؟ ہم بڈھے ہو گئے ہم لوگ. ان کا نہیں, میں نہیں چاہ رہا, جو کر رہا ہے کرے کام. کہ پھر آقا ہم کیا کریں؟ جو آپ بتا رہے ہیں تہذیب نفس, تزکیہ نفس, یہ اتنا سخت کام ہے, ہم سے نہیں ہو پائے گا. اب کہنے لگے تم مجھ سے کچھ وعدے کرو, اور میں تم کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں تم لوگ تہذیب نفس میں کامیاب ہو جاؤ. ان میں سے ایک وعدہ انہوں نے یہ لیا کہ دیکھو تم تہران میں بیٹھے ہو نا, چھوٹے چھوٹے شہروں سے یہاں پہ لوگ خریدنے کے لیے آتے ہیں, ان کو کچھ بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا مارکیٹ میں کون بیچ رہا ہے, کتنے کا بیچ رہا ہے, کہاں بیچ رہا ہے. یہ تمہارے پاس آ کے کھڑا ہوتا ہے, ایک چیز تمہارے ہاتھ میں ہے, تم چاہو تو 5 کی بیچو, تم چاہو تو 10 کی بیچو. یعنی کہ چھوٹا سا ایک پروفٹ اتنا اوپر رکھ لو کہ تمہارا کام چلتا رہے, تمہاری زندگی چلتی رہے, باقی سستے میں بیچ دو. جو جانتا ہے اس کو بھی, جو نہیں جانتا اس کو بھی. مت دیکھو مارکیٹ نے کتنا ریٹ طے کیا ہوا ہے, ہمیں معلوم ہے بہت سارا مارکیٹ نے فراڈ کیا ہوا ہے, اتنا مارکیٹ میں ریٹ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن کیا ہوا ہے سب نے, ایک مونوپولی بنائی ہوئی ہے, کارٹلز بنا کے بیٹھ جاتے ہیں سب کے سب پوری دنیا کے اندر. تم نہ کرو. کہنے کہ میں تضمین دیتا ہوں, ضمانت دیتا ہوں, تم لوگ اسپیشلی ڈیولپ ہو جاؤ. کہنے کہ نماز کے وقت آئے, نماز پڑھو, پہلے وقت میں نماز پڑھو. 3 باتیں کہیں. کہنے کہ خمس مہینے کا نکالو, سال کا مت نکالو, خمس مہینے کا نکالو. دوسری بات, نماز اول وقت پڑھو. نمبر 3, لوگوں کو کم سے کم مارجن پہ لا کے, جس پہ تمہارا بزنس چلے تو اس پہ تمہارا پروفٹ بھی ہو, زندگی بھی گزرے, کم مارجن پہ بیچ دو. اگر تم نے 3 کام صدق دل سے کر لیے
میں تم کو ضمانت دیتا ہوں تم لوگ اسپریچولی ڈیولپ ہو جاؤ گے۔ اب ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہم یہ کہیں گے بھائی مارکیٹ میں تو اتنے کا چل رہا ہے، اگر میں اتنے تک میں کرتا ہوں تو میں نے تو کوئی فراڈ نہیں کیا۔ صحیح کرو، چل تو جائے گا، حرام نہیں ہے، روح نہیں دے گا، روح مرے گی۔ اب یہ کیسے آپ اچھا ممکن ہے میرے پاس کوئی آئے بعد میں کہ مولانا 10 پاؤنڈ پہ کتنا پروفٹ رکھنا چاہیے؟ آخر میں یہ نہیں بتاؤں گا آپ کو، میں نہیں بتا سکتا کہ مثلا پروفٹ کا ریشو 10 ہونا چاہیے، 5 ہونا چاہیے، 12 ہونا چاہیے، کسی کا بزنس کے ایکسپینسز زیادہ ہیں، کسی کے کم ہیں، یہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میں نے ان سے نقل کال کیا، آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ بھائی ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اتنے مارجن پہ بھی زندگی گزر جائے گی۔ اب جو میں نے سنا ہے، معذرت چاہتا ہوں، بہت ساری چیزوں کی معذرت کرنی پڑے گی، لیکن یہ کہ اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ ہم نے افریقہ میں مارجنز بہت ہائی رکھے ہوئے ہیں، میں نے سنا ہے۔ اور ابھی میں پچھلے مہینوں میں ممباسا گیا تھا، تو وہاں مجھے جو انہوں نے ریٹس بتائے تو میں نے کہا بھیا یہاں تو اگر میرا کمانے کا موڈ ہوتا تو شاید میں یہیں آ جاتا پھر تو۔ یا الہی، ناقابل تصور، ناقابل تصور۔ اور ظاہر ہے کہ وہ ممباسا والے مجھے بعد میں نہ پکڑ لیں، باقی شہروں کی حالت بھی، ملکوں کی حالت کم و بیش یہی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ انسان ہے بالآخر، ان پہ رحم ہونا چاہیے۔ خدا متعال فرماتا ہے تم میرے بندوں پہ رحم کرو، میں تم پہ رحم کروں گا، ان پہ رحم کرنا چاہیے۔ ایک جگہ ہے، اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ پھر معاملہ کچھ اور ہو جائے گا۔ تو ہمیں اس طرح سے رکھنا چاہیے، ہم خدا سے مانگتے رہیں۔ اچھا اب ان سب کے پیچھے ایک روٹ کاز ہے، جب تک وہ نہیں آئے گا ان میں سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ ایک روٹ کاز ہے، وہ کاز کیا ہے میں آپ کی خدمت میں آخری جملات میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ محمد وعجل فرج۔ ایک بڑا عجیب معاملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ لمبی داستان اس کو چھوٹا کرتا ہوں بس فوراً، کہ ہم اپنی زندگی کے اندر سیٹسفائی کیسے ہوں گے، کیسے سیٹسفائی ہوں؟ اب دو لاجکس ہیں، دو میتھڈالوجیز میں اگر جائیں، دو، ایک تو یہ کہ جتنا تم اچیو کرو گے، جتنا لیتے جاؤ گے، سیٹسفیکشن بڑھتا جائے گا۔ اچھا آج کل کی دنیا میں ثابت ہوا ہے کہ اس سے نہیں بڑھتا ہے۔ پتہ نہیں کتنی سائیکیٹرسٹ نے اسٹڈیز کی ہوئی ہیں، سوشالوجسٹ نے اسٹڈیز کی ہوئی ہیں کہ بھائی اس کا کوئی تعلق ہیپینس اور سیٹسفیکشن کا آپ کی میٹیریل اچیومنٹ اور ویلتھ اور اس سب سے نہیں ہے۔ پھر اچھا کی پوائنٹ کیا ہے اسلام کے اندر؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے قناعت کرو، کم پہ خوش ہونا سیکھو۔ یہ اسلام کی مین لاجک ہے۔ میرا اسپیشلائزیشن اگر کوئی تھا مثال کے طور پہ دین کے علاوہ، یا پتہ نہیں اس میں بھی ہے یا نہیں ہے، تو جو کچھ بھی تھا وہ مثلا پولیٹیکل سائنسز میں میرا کچھ اسٹڈیز تھیں، تو ہم اس میں دیکھتے تھے بھئی کیپٹلزم ہے، یہ بلاک ہے، وہ بلاک ہے، ان کی ڈیٹیلز ہیں، انٹرنیشنل اکانومی، یہ میں دیکھتا تھا اگر اسلام کا ایک حکم ہم نے لے لیا نا تو ہم بچ گئے۔ اب وہ کیا ہے؟ قناعت کرو، قناعت کرو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے بہت عالی شان کپڑے ہونا ہے، بہت عالی شان گھر ہونا چاہیے، بہت عالی شان گاڑیاں ہونی چاہیے۔ کیوں ایک ایسی دوڑ میں جا رہے ہو جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اس میں کوئی خوشی نہیں آئی ہے؟ اچھا یہ پتہ نہیں کتنی اسٹڈیز سے ثابت ہے، اسلامک اسٹڈیز نہیں، نان اسلامک اسٹڈیز سے ثابت ہے۔ ابھی کل یا پرسوں کی بات ہے، میں اسی ویب کے اوپر کچھ چیک کر رہا تھا ایک ایپ کے ذریعے سے، تو اس میں دیکھ رہا تھا وہ آرٹیکل میں بس آیت نہیں لکھی تھیں اور روایت نہیں لکھی تھیں، باقی مجھے لگ رہا تھا اس نے میرا لیکچر کہیں کاپی کر لیا ہے، بالکل وہی باتیں لکھی تھیں، اور ایگزیکٹلی اس نے اس کو پن پوائنٹ کیا ہوا تھا کہ بھائی جب تک آپ جو ہے اس پہ خوش نہیں ہوں گے آپ کبھی خوش نہیں ہوں گے، اور کی پوائنٹ یہی ہے۔ اچھا ہم لوگوں میں اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس میں رکاوٹ ہے دوسروں کی باتیں، خاندانی باتیں، کمیونٹی کی باتیں۔ اس کے پاس یہ ہے تم 20 سال سے یہاں ہو، تم نے کیا باڑ جھوکا یہاں پہ ابھی تک؟ اب وہ کہہ رہے ہیں ہاں یار میں تو پاگل آدمی ہوں، تو سب اتنے آگے چلے گئے، میں یہاں ابھی تک بیٹھا ہوں۔
اچھا اب وہ اسکور یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ بھائی ہم لوگوں کے یہاں ایک مسئلہ ہے کہ اگر نام کے آگے سینچریز لکھیں تو ڈراپ کیچز کون کاؤنٹ کر رہا ہے. فیئر گیم ہے نہیں, انصاف تھوڑی ہے, عدل تھوڑی یہاں پہ. یہاں پہ تو یہ ہے کہ آپ کے نام کے آگے لکھا ہو کہ سینچری مار لی. کتنے لوگوں کو مارا, کیا کچھ کیا, اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ قناعت دکھاؤ, کم پہ خوش ہو جاؤ. اچھا جتنوں کے نام لیتے ہیں ہم اور آپ مجلسوں میں, وہ سب اہل قناعت ہیں, سب اہل قناعت. تو یہ ایک کانٹرڈکشن بنا ہوا ہے کہ ہم, جو میں نے آپ سے کہا نا اسپلٹ پرسنالٹیز ہماری, ہم یہاں پر آ کر ان کے نام لیتے ہیں, ان کے نام پہ نعرے لگاتے ہیں, ان کے نام پہ درود بھیجتے ہیں جو اہل قناعت ہیں. جیسے ہی اس دروازے سے باہر جاتے ہیں کچھ اور ہے. اس طرح دین کیسے چلے گا؟ اس طرح ریچولز چلتے رہیں گے لیکن دین نہیں ہوگا. اچھا دین نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ دین نہیں ہوگا تو وہ جو دین نے اثر دیے ہیں وہ نہیں ہوں گے. کبھی زندگیوں کے اندر سکون نہیں آئے گا. تو کی پوائنٹ کیا ہے؟ کی پوائنٹ یہ ہے کہ بھئی قناعت پہ آؤ. اچھا قناعت پہ کیسے آئیں گے؟ میں نے عرض کیا سب سے بڑی دشواری کیا ہے؟ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. پھر وہی پوائنٹ آ گیا نا, لوگوں والی بات. اور یہ جو لوگوں کو امپورٹنس دینا ہے ضرورت سے زیادہ, یہ کس بات کی نشانی ہے؟ خدا سے رابطہ کمزور ہے. اگر خدا سے رابطہ مضبوط ہوتا تو لوگوں کی باتیں اتنی اہم نہیں ہونی چاہیے تھی. اور اس رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے میں نے کیا کہا؟ اب دیکھیں میں نے پورا آج کا موقع نکال کے پورا میکینزم آپ کے سامنے عرض کرنے. اس رابطے کو بنانے کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ خدا سے گفتگو کرنا سیکھیں. جب خدا سے یہ رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے نا تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. دوسرے کیا باتیں بنا رہے ہیں, دوسرے کیا کہہ رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں, خوشیاں دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں, یہ سب آسان ہو جاتا ہے اگر خدا سے رابطہ اچھا ہو. اور اگر وہ نہیں ہوا تو آپ کبھی بھی قناعت نہیں لے پائیں گے. اور اگر قناعت نہیں لے پائیں گے آپ کبھی زندگی میں سکون نہیں لے پائیں گے. سارے وہ غلط کام کریں گے جو دنیا والے کر رہے ہیں. کی پوائنٹ آ گیا خدا سے رابطے پر. خدا سے, اچھا آپ خدا سے رابطے کے لیے کیا کریں؟ میں نے عرض کیا تھا, بہت پہلی دفعہ بھی, بہت پہلی بھی عرض کر چکا ہوں اور یہ بھی پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں. کہیں خاموشی سے بیٹھ کر روزانہ خدا سے کچھ دیر کے لیے بات کر لیا کریں. خدا سے بات کریں, اردو میں, انگلش میں, گجراتی میں, عربی میں, فارسی میں, جو آپ کی آسان زبان ہو اس میں. کیا بات کریں؟ پوری دنیا سے بولتے رہتے ہو, خدا سے کیوں نہیں بولتے؟ بات کرو. اس سے بڑا کوئی دوست ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی چاہنے والا ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی مہربان, دینے والا, مالک وہی ہے. بات کرو. اب دیکھیں یہ 3 باتیں ہو گئی امپورٹنٹ. اب ایک آخری بات, پہلے بھی شاید آخری نہ کہہ دیا ہو لیکن یہ کہ اب ایک اور پوائنٹ, پتہ نہیں ٹائم بھی کتنا ہو گیا. اب میں آپ کی بس یہ ایک پوائنٹ اور عرض کرتا ہوں. یہ میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل. یہاں ٹائم کا بڑا کھڑکا ہے یہاں پہ بہت. تو جناب علی, اب میرا بھی چونکہ یہاں پر اس سلسلے کا آخری دن ہے تو میں بھی فائدہ اٹھا ہی لوں. تو ایک بات ہے, وہ بات بڑی عجیب, اور اگر آپ نے یہ بات پک کر لی نا, یہ سمجھ لیجئے زندگی کہیں اور پہنچ گئی. یہ بڑی عجیب بات ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن کریم پڑھیں, تھوڑا تھوڑا غور کریں اور یہ دیکھیں کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کو اپنے لیے ٹائٹل بنا لوں کیسے ہوگا؟ میں ایک مثال دوں گا ابھی. آپ قرآن کیا ہے؟ قرآن شخصیت کا وہ نقشہ ہے جو خدا ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے. خدا ہیومن پرسنالٹی کا پورا روڈ میپ دے چکا ہے اس قرآن میں. اگر کوئی اس قرآن پہ عمل کرے تو وہ انسان بن جائے گا جو خدا بنانا چاہتا ہے. صحیح ہے؟ تو اب آپ کیا کریں؟ ایک ایک آیت پک کریں, دیکھیں میں اس پہ عمل کیسے کروں. یہ آیت میرا ٹائٹل بن جائے. مثلا دیکھیے ایسے ہم لوگ سمبولک کہتے ہیں نا, بھائی محشر ہوگا اس دن لوگوں کو ٹائٹل سے, ناموں سے اٹھایا جائے گا. ایک کو کہا جائے گا نماز پڑھنے والے کھڑے ہو جائیں, مسلین. اچھا مسلین کو خدا پسند کرتا ہے نہیں کرتا؟ کرتا ہے. تو آپ مسلین بننا چاہتے ہیں؟ ہاں بننا چاہتا ہوں. جا کے روایتوں میں دیکھو مسلین کسے کہتے ہیں. ہر نماز پڑھنے والا مسلی ہے؟ نہیں. مسلی کون ہے؟
خدا نے متعال صدقہ دینے والوں کو پسند کرتا ہے. کتنا صدقہ دوں تو یہ ٹائٹل میرا بن جائے گا؟ کتنا صدقہ دوں؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مال کے اندر پہلے سے آئیڈینٹیفائڈ حق ہوتا ہے، سائل کے لیے، سوال کرنے والے کے لیے، اور محروم کے لیے، یعنی جو سوال نہیں کر رہا اس کے لیے. اس آیت پر میں عمل کروں کہ قیامت کے دن یہ میرا ٹائٹل بن جائے، کیسے کروں؟ جو لوگ زندگی میں قرآن پہ چلنا چاہتے ہیں نا، وہ یہ کریں، آیات کو پک کریں. میں عرض کروں گا ایک ایک سال محنت کریں کہ ایک آیت ٹائٹل بن جائے. کیوں؟ ایک آیت بھی ٹائٹل بن گئی تو نجات تو ہو گئی. اب مثال کے طور پر ایک آیت کریمہ ہے، مومنین کی صفت بیان ہوئی ہے. مومنین کی صفت میں آیا اللہ استغفار کو پسند کرتا ہے نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہے. مستغفرین کو پسند کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے. لیکن اس نے ایک جگہ ایک ٹائٹل دیا ہے، اس کو دیکھیں. وہ کیا ہے؟ مستغفرین بالاسحار. مومنین کا عنوان، مومنین متقین، بہت بڑا ٹائٹل ہے. بات مسلمان کی نہیں ہو رہی ہے، مومنین متقین کی بات ہو رہی ہے. البتہ مسلمان کا ایک درجہ وہ ہے جو حضرت ابراہیم نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وہ بہت اعلیٰ درجہ ہے، بہت اعلیٰ درجہ ہے. تو ایک اب بات ہو رہی ہے متقین مومنین، اور ان کی ایک نشانی آ گئی مستغفرین بالاسحار. یہ کیا ہے؟ یہ استغفار کرنے والے ہیں سحر کے وقت میں. اچھا اب ہم تو طالب علم، روایت میں پیچھے جاؤ اور جا کے دیکھو انسان کو یہ ٹائٹل کیسے ملتا ہے. ٹائٹل ہے نا، چاہیے نہیں چاہیے؟ ہاں چاہیے. کیسے ملتا ہے؟ تو روایت نے فرمایا، روایت نے کہا کہ جو لوگ سحر کے وقت استغفار کریں انہیں یہ ٹائٹل مل جائے گا. کتنے استغفار کروں؟ مولا کی روایت ہے کہ جو لوگ سحر کے وقت وتر کی نماز میں 70 مرتبہ استغفار کریں اور زندگی میں اس کو عادت بنا لیں، قیامت کے دن یہ ٹائٹل ان کا ہوگا. قیامت کے دن یہ ٹائٹل ان کا ہے. صحیح ہے. اب کیا کرنا ہوگا؟ کرنا یہ ہوگا شارٹ کٹ، کرنا یہ ہوگا. آپ کہیں گے بڑا عجیب شارٹ کٹ ہے. بھائی میں تو یہ دیکھ رہا ہوں، صاف بات شیئر کرتا ہوں بھائی کہ میری عمر مجھے نہیں پتا اب باقی کتنی ہے. ویسے میں پاکستان کے کھانے کھا کے زندہ رہا ہوں تو آپ کو پتہ ہی ہے وہاں کیا کھایا ہوگا میں نے. تو اب میں کتنا باقی ہوں، تو میں سوچتا ہوں مرنے سے پہلے کچھ ٹائٹلز پکڑ لوں تاکہ میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکوں. ان میں سے ایک ٹائٹل، یہ ٹائٹل مثلا مستغفرین بالاسحار، یہ کیسے پکڑیں؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بھائی روایت نے بتایا سحر کے وقت نماز وتر کے اندر، چلو میں کہہ رہا ہوں شارٹ کٹ مارتا ہوں، پوری نماز شب نہیں پڑھ رہا، صرف ایک رکعت پڑھوں گا. پڑھو. جو پہلے سے نماز شب پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ، ہمیں بھی اس کے راستے پہ چلنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. جو نہیں پڑھ رہے، سحر کے وقت اٹھو، نماز سے فجر کی نماز کے اذان کے وقت سے مثلا 15 منٹ پہلے، صرف 15 منٹ پہلے اٹھو، ایک رکعت وتر پڑھ لو، اس کے قنوت میں 70 دفعہ استغفار کر لو. صحیح ہے. اگر کوئی اس کو زندگی میں کر لے، ٹائٹل ملے گا یا نہیں ملے گا؟ مولا کی روایتیں ملے گا. ہو گیا چیلنج؟ چیلنج دو. زندگی میں کچھ کرنا ہے نا، کر کے مرنا ہے، بغیر کیے مرنا ہے، کر کے مرنا ہے، تو لو چیلنج. اچھا اگر 70 دفعہ کوئی انسان استغفار کر رہا ہے تو کیا ہوگا؟ خود استغفار کی برکتیں کم ہیں. یرسل السماء علیکم مدرارا یمددکم باموال وبنین، رزق دے گا، مال دے گا، تمہارے لیے وسائل فراہم کر دے گا، پتہ نہیں کیا کچھ دیتا ہے. اور وہ استغفار ہو رہا ہے سحر کے وقت میں، تو ایک ایکسٹرا ٹائٹل آ گیا مستغفرین بالاسحار. تو ایزان فضیلت ہی فضیلت ہو. صحیح. آپ اور میں اس طرح اپنی زندگی کو قرآن پر لے آئیں. ایک ایک آیت پڑھیں، دیکھیں میں اس پہ عمل کرنے والا ہوں یا نہیں ہوں. عمل کر لیں. علامہ طباطبائی نے اپنی زندگی میں ایک عجیب کارنامہ کیا.
ان کا نام آپ کو پتہ ہے، ان کا کام آپ کو پتہ ہے. نہ صرف قرآن کریم کی آیتوں پر اس طرح سے کیا، بلکہ جتنی سنت نبوی میں روایات موجود تھیں ان کو جمع کیا اور سب پر عمل کر لیا، ایک ایک پر کہا مجھے سنت نبوی کے ہر پہلو پہ عمل کرنا ہے. تو ایک سنت تھی بڑی عجیب، مجھے یاد نہیں آ رہا ابھی وہ کیا پوائنٹ تھا، بہت ہی سخت پوائنٹ تھا کوئی اللہ کے نبی کی ذات کے اندر. کسی طرح کر کے انہوں نے وہ بھی کیا، کہا نہیں میں یہ پوائنٹ مس نہیں کروں گا، مجھے یہ بھی کرنا ہے. تو نہ صرف قرآن بلکہ سنت نبوی کے بھی سارے پہلوؤں پہ عمل کر لیا. عزیزان محترم، میں تو نہ سنت نبوی کی بات کر رہا ہوں نہ میں نے پورے قرآن کی بات کی. میں تو فقیر کنگلا آدمی، میں نے کہا ایک دو ٹائٹل پکڑ لو، ایک دو ٹائٹل پکڑ لو، قیامت کے دن آسرا رہے گا. اور سب سے بڑا آسرا تو ظاہر ہے اہل بیت کی محبت ہے. جب بھی کچھ کریں ان سے مدد مانگتے رہیں، مولا مدد کر دیں. جب بھی کچھ کریں ان سے مدد مانگتے رہیں. مثلا فرض کر لیتے ہیں کہ بھئی ابھی ہم نے بیٹھے بیٹھے کچھ لوگوں نے ہم نے سب مل کے طے کیا کہ نہیں اب ہم مستغفرین بالاسحار بننا چاہتے ہیں، ان سے مدد مانگیں گے. مولا ضعیف ہیں، ہم لوگ کمزور ہیں، نہیں ہمارے بس کے اندر، نفس پہ گرفت نہیں ہے ہماری. وہ ان کے لیے جملہ مشہور ہے، فارسی میں کہا کرتے ہیں کہ وہ ہیں جو ہاتھ لگاتے ہیں، تو اس کو ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں کہ بھئی وہ جو ہاتھ لگاتے ہیں نا تو کوئی بھی چیز ہو کتنی ہی خراب ہو سونا بنا دیتے ہیں. کیمیا گر ہیں، کیمیا گری کرتے ہیں، چاہیں گے تو کیمیا گری کر دیں گے. ہمیں ایلیجیبلٹی اپنی ثابت کرنی ہے. اور بڑا اچھا راستہ ہے یہ سید الشہداء کے آنسوؤں کا راستہ. اس کے ذریعے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے کہ جب ہمارے اور آپ کے دل ان کی یاد کے اندر ہوتے ہیں، یہ دل نرم بھی ہوتے ہیں اور نور کے اس مرکز سے اٹیچ ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سید الشہداء کی محبت نور کا مرکز ہے. تو جب ہم نور کے اس مرکز سے اٹیچ ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں، گویا ایک چینل بن جاتا ہے اور اب خدا سے لینے کا وقت ہے. تو انشاءاللہ پروردگار ان تمام مجالس عزا کے صدقے میں جو آپ نے انجام دی ہیں اور ساری زندگی انجام دیتے رہیں گے، خداوند متعال انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو اہل بیت کے ہمراہ محشور فرمائے انشاءاللہ. اور آج کی جیسی مجلس میں بس چند مصائب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ان مصائب میں سے عاشور کا جو سخت دن تھا، شام غریبہ کی سخت رات، گویا اگر سب کچھ یہیں ختم ہو جاتا، رک جاتا تو کم نہیں تھا. جو کچھ عاشور کے دن ہو گیا تھا وہ رہتی دنیا تک رلانے کے لیے بہت تھا، وہ بہت تھا. لیکن جو کچھ عاشور کے بعد ہوا اس نے انسان کو ایک عجیب مشکل میں مبتلا کر دیا کہ بھئی اگر ہم ان کے چاہنے والے اور ماننے والے ہونے کے ناطے دیکھیں تب شرمندگی کہ مولا کے خاندان کے ساتھ یہ کچھ ہو گیا، اور انسان ہونے کے ناطے، عام انسان ہونے کے ناطے دیکھیں تب شرمندگی کہ بھئی یہ انسانیت نے کیا کر کے دکھا دیا ہے. اب آپ خود سوچو، پوری دنیا کے اندر یتیموں کا ایک احترام ہوتا ہے، بیواؤں کا ایک احترام رکھا جاتا ہے، اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ میں اگر صرف اس جملے کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، عربوں میں تماچا مارنا وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں تھپڑ مارنا ہوتا ہے، یہ اس سے بہت مختلف ہے. یعنی عربوں کے اندر مشہور تھا کہ اگر کسی نے تماچا مارا تو شاید آنکھ ضائع ہو جائے گی. تماچا مارنے کا مطلب کچھ اور ہے وہاں پر. اب صرف ذرا انسان یہ سوچے، امام حسین کی یتیمہ بچی اور شمر کا تماچا،
بھئی دنیا میں یتیموں پر رحم کیا جاتا ہے؟ سید الشہداء نے پوری زندگی یتیموں پر رحم کیا. اور اب 11 محرم کا دن آیا ہے اور بڑا عجیب منظر دنیا کے سامنے آیا ہے، وہ یہ کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کو ایسی سواریوں پہ سوار کیا جا رہا ہے جو انسانوں کی سواری کے قابل ہی نہیں ہے. وقت کے امام نے اس بات کو اپنے مرثیے میں بیان کیا، فرمایا سلام ہو ان مخدرات پر جن کو بغیر کجاوے کے اونٹوں پہ بٹھایا گیا. اس کو بیان کرنا بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے. بس 2 لمحے اور 2 روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ انشاءاللہ حب اہل بیت کے صدقے میں خدا ہمیں سید الشہداء کے غم میں ہمراہی نصیب فرمائے. بس ایک وقت وہ آیا کہ جب مولا سید سجاد کو بٹھانے کا وقت تھا. مولا سید سجاد اس عالم میں جو خداوند متعال نے ان کی حفاظت کے لیے طے کی تھی، اس مشکل میں تھے کہ ان کو کوئی سوار کروائے، اور جب کوئی سوار کروانے والا نہیں ہے تو محافظہ امامت تشریف لائیں. ایک بار پھر بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے امام سجاد علیہ السلام کو سہارا دیا، ان کو ہماری پہ بٹھایا. امام سجاد جب گویا تھوڑا بلندی پر تشریف لاتے ہیں، اپنے والد کا بے گور و کفن لاشا دیکھا، اپنے بھائیوں کا لاشا دیکھا. ہم لوگ 1400 سال کے بعد الفاظ میں تو شاید بیان کر لیں، لیکن اگر احساس میں دیکھیں تو کسی کے والد فوت ہوئے ہوں اور وہ جنازہ نہ دفنا سکے. جن عزیزوں کے والدین میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہوا ہوگا، میرے خیال میں ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اگر باپ کا یا ماں کا انتقال ہوتا ہے تو پہلی خواہش بچوں کی کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ جنازہ تو اٹھ جائے. اور مولا سید سجاد ہماری پر سوار ایک منظر دیکھا کہ باپ بے گور و کفن، بھائی بے گور و کفن زمین کربلا کے اوپر. اور بس اس منظر کو دیکھنا تھا کہ گویا امام سجاد کی حالت منقلب ہونا شروع ہوئی. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے احساس فرمایا اور امام سجاد کو دلاسا دیا، شاید اس دلاسے کے صدقے میں اور آپ یہاں پر ہیں. کہا کہ بیٹا تمہارے باپ کا لاشا اکیلا نہیں رہے گا، یہاں عمارتیں بنیں گی، یہاں زائر آئیں گے، تمہارے باپ کا ماتم پوری دنیا میں جاری رہے گا. امام سجاد کو دلاسا دیا. عزیزو بس یہ قافلہ چلنا شروع ہوا اور ایک موقع کے اوپر جب دشمنوں نے مقتل کے سامنے سے جان بوجھ کر گزارا تو بیویوں نے وہ جو لاشیں دیکھے تو برداشت نہ کر سکیں، اپنے آپ کو اونچائی اور عماری کی بلندی سے زمین پر گرایا. اور یہ بھی مرثیے کا حصہ ہے، زیارت ناہیہ کا حصہ ہے. سلام ہو ان خواتین پر جنہوں نے اپنے آپ کو بلندیوں سے گرایا. اور گرانے کے بعد ہر بی بی ایک لاشے کی طرف گئیں اور گویا بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے لاشے پر پہنچی اور اپنے بھائی کے بے گور و کفن لاشے کو دیکھا. ایک موقع کے اوپر مٹی کو ہاتھ میں لیا، مدینے کا رخ کیا اور فرمایا اے رسول اللہ یہ آپ کا حسین ہے، مرمل بالدماء، یہ خاک اور خون میں مبتلا ہے، اس کا سر کوفہ کے بازاروں میں ہے اور اس کا جسم کربلا کی زمین پر ہے. کربلا میں شاید پہلا ماتم منعقد ہونا شروع ہوا. عزیزو بڑی سخت روایت ہے. شمر لعین گویا امام سجاد کے پاس آیا اور اس نے امام سجاد سے کہا کہ اے سجاد خواتین سے کہو ماتم ترک کریں اور قافلے کو لے کر آگے بڑھیں. امام سجاد اس ضعف کے عالم میں سر کو جھکا لیتے ہیں، کچھ نہ کہتے. ایک کوڑا لیا اور امام سجاد کی کمر پہ مارا.
امام سجاد صبر کا پیکر بنے رہے، اس لعین نے ایک اور کوڑا مارا، امام کی کمر اور جھکی، پھر بھی صبر کیا، اس نے پے در پے کوڑے مارنا شروع کر دیے۔ بی بی زینب نے دیکھ لیا، تشریف لائیں اور کہا سجاد ہم چلنے کو تیار ہیں۔ فرمایا بھوپی آپ میرے والد کا ماتم کریں، سجاد کوڑے کھائے گا لیکن ماتم نہیں رکے۔ اس کوڑے کھانے کے صدقے میں ماتم جاری ہے، امام کا غم جاری ہے۔ خدا آپ کو اجر عظیم نصیب فرمائے، آپ کو سیدہ طاہرہ کی شفاعت نصیب فرمائے، انشاءاللہ قیامت کے تمام مراحل میں اہل بیت اطہار کی ہمراہی نصیب فرمائے۔ ماتم حسین۔